اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، باوقار عزت مآب علماء اعظام، میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اور دھڑکنے والے دل رکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ مدرسہ ہے میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے ذرے سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہو کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ رات عطا فرمائی ہے جس رات کی قیمت، جس رات کی حیثیت، جس رات کی وسعت، جس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اگر دوسری راتوں کے مقابلے میں ناپا جائے گا، قیامت کے دن اگر اس رات کو دوسرے راتوں کے مقابلے میں حساب کیا جائے گا، جہاں ایک طرف قرآن کی بات ہو رہی ہے، احادیث کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام کے چہروں پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع عنایت فرمایا ہے جس سرزمین پر کھیتی ہوتی تھی، جس سرزمین پر ذرے اگائے جاتے تھے، جس سرزمین پر اناج نکالے جاتے تھے، قربان جائیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ انہوں نے صفہ کا ثبوت دے کر پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا محور اور ایک ایسا محل آپ کو دے کر کے چھوڑ گیا کہ آج آپ کے سر پر اگر ٹوپی ہے تو وہ صفہ کا دین ہے، اگر آپ کے جسم کے اوپر شرعی لباس ہے تو وہ صفہ کا دین ہے، اگر آپ کے منبر و محراب میں اگر کوئی عالم گرجنے والا اور شریعت کو بیان کرنے والا ہے تو وہ صفہ کا دین ہے۔ یقین مانیے اگر صفہ نہیں ہوتا، اگر مدارس نہیں ہوتے، اگر مکاتب کو قائم نہیں کیا جاتا تو جس طرح سے پچھلی قوم تباہ کر دی گئی، پچھلی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، پچھلی قوم کو بندر بنا دیا گیا، پچھلی قوم کو خنزیر بنایا گیا، پچھلی قوم کو چیخ کی آواز بھیج کر تباہ و برباد کر دیا گیا، پچھلی قوم کو مٹی کے اندر دھسایا گیا، پچھلی قوم کو
میں انہیں جھونک دیا گیا اور چیخ کی آواز بھیج کر قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج اگر صفہ نہیں ہوتا تو یقین مانیے ہم بھی بندر ہو چکے ہوتے یا خنزیر ہو چکے ہوتے یا زمین پھٹ جاتی اس میں ہم دھس چکے ہوتے۔ میرے بھائیو، یہ اس کے وجود اور اس کی مثال کا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو یقین مانیے یہ تکلیف آپ کے گناہوں کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو کبھی کانٹا چبھتا ہے تو یہ کانٹا چبھنے کی تکلیف آپ کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت جو آنے والی تھی اس مصیبت کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو چھوٹا موٹا دھکا لگتا ہے تو موت کے آغوش میں سونے سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے تاکہ سنبھل جائے، وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لے۔ یہ ہوشیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 2-3 دن سے مستقل یہ سننے کو مل رہا ہے کہ چند سال سے یہ اقرا للبنات جو لڑکیوں کے قرآن پڑھنے کے لیے کھولا گیا تھا، جو لڑکیاں اپنے گھر میں رہتی، اپنے گاؤں سماج میں رہتی، ان کو الحمدللہ یاد نہیں ہو پاتا، چند سورہ یاد نہیں ہو پاتا، 4 رکعت نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتی، ماں بن جاتی، اپنے بچے کو سلیقہ نہیں دے پاتی، اپنے بچے کے لیے بہترین مدرسہ اپنے گود کو نہیں بنا پاتی، لیکن حضرت مولانا علاء الدین صاحب نے آپ کی بچیوں کو اس ویران جگہ میں ایک چھوٹا سا چاہے وہ بانس کا ہی کیوں نہ ہو، ٹٹی کا ہی کیوں نہ ہو، کپڑے کا کیوں نہ ہو، انہوں نے ایک حجرہ بنایا۔ جس وقت ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، ایک گھر کی فیملی کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت 100 بچیوں کو اپنے مدرسے میں پناہ دے کر ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے تعلیم، ان کے لیے ساری چیز کا انتظام کر کے آپ کی بچیوں کو امت کا وہ ماں بنانے کی کوشش کیا ہے کہ کل جب وہ ماں بنے گی تو وہ جب چاول لگائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے لگائے گی، جب وہ گھر میں قدم رکھے گی تو بسم اللہ خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوگی۔ جب ایک طرف وہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگی، اللہ کا فرشتہ آسمان سے اترے گا، اس گھر میں خیر کا اور برکت کا دروازہ کھل جائے گا، گھر میں پریشانیاں نہیں آئے گی، شیطان جنات گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی نیک بندہ آئی ہے، نیک بندی آئی ہے جو دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوتی ہے، اور پھر جو کام وہ کرے گی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے گی۔ جب اللہ کے نام لے کر کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس میں خیر کو ڈال دیتا ہے، اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو وہ ماں اور بہنیں اگر آپ کے لیے تیار کر کے دیا جا رہا ہے تو آپ کو 100 مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اختلاف کا دور نہیں رہا، اب انتشار کا دور نہیں رہا، اب آپس میں توڑنے کا دور نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، 2 سگے بھائی، ایک دکان کی زمین روڈ کے بغل میں تھی، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، بڑے کہہ رہے تھے میری زمین ہے، چھوٹے کہہ رہے تھے میری زمین ہے، تیش میں آ کر دونوں لڑا، اور ایک دن ایسی نوبت آئی کہ دونوں تلوار لے کر کے آ کر انہوں نے اس کے کندھے پر مارا اور وہ آ کر کے اس کے گلے پر مارا۔ سب سے پہلے چھوٹے بھائی کا جنازہ اٹھا اور اسی دن شام میں بڑے بھائی کا جنازہ اٹھا۔ جنازہ کی نماز ہو گئی تو ان کے والد صاحب نے مشورہ دیا اور کہا
کہا کہ جس زمین کے لیے لڑائی ہو رہی تھی اسی زمین میں اس کو دفن کر دو، اس کا مقبرہ بنا دو، تاکہ دنیا والوں کو میں بتاؤں کہ وہ دنیا سے کچھ تو نہیں لے کے گیا، لیکن خون کی ہولی جس زمین کے لیے انہوں نے کھیلی ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کو داغدار کیا ہے، جنہوں نے اپنی عزت کو، اپنے ناموس کو، اپنے خاندان کے ہستی کو مٹایا ہے، ان کے قبر پر مقبرہ بنا دو تاکہ دنیا دیکھ لے اور دنیا کو پتا چلے کہ جس زمین کے لیے انہوں نے لڑا تھا وہ اس زمین کے اوپر آج زندہ لاش پڑا ہوا ہے، آج ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، ایک طرف بڑے بھائی کا قبر بنا ہوا ہے، دوسرے طرف چھوٹے بھائی کا قبر بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا میں جیتے جی اگر وہ لڑائی کو چھوڑ دیتا تو ان کی قبر تیار نہیں ہوگی، جیتے جی اگر اس کو سینے سے لگاتا، محبت کرتا تو ان کو بھی جگہ مل جاتی، ان کو بھی جگہ مل جاتی، دونوں کو عزت ملتی، لیکن لڑائی جھگڑا نے آپس میں اس طرح سے اختلاف پیدا کیا کہ دونوں کی جان بھی گئی اور اس کے بعد عزت بھی گئی، اور پھر قیامت تک کے لیے رسوائی اور ذلت کا چہرہ دکھا کر کے دنیا کے سامنے چلے گئے، اور پھر قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے خودکشی کی موت کا عذاب قیامت تک اس کو مسلط کرتا رہے گا، اور پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ ہے دین پھیلانے کا، یہ زمانہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ زمانہ ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا، یہ زمانہ ہے گھر گھر میں قرآن تلاوت کرنے کا، یہ زمانہ ہے تعلیمی ترقی یافتہ لوگوں کی تلاش کا، کیونکہ جب بھی آپ رشتہ لے کر کے جائیں، جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے آپ ان سے نام پوچھتے ہیں، اس کے بعد ان کی تعلیمی معیار کو پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ اب جہالت کا نہیں رہا۔ اگر جگہ جگہ مدارس نہیں کھلیں گے، اگر جگہ جگہ مکاتب نہیں کھلیں گے تو چونکہ ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو بزدل بنانے کی، مسلمانوں کے سینے سے ایمان کو نکالنے کی ہر وقت پلاننگ ہو رہی ہے، بند دروازے میں اس کے لیے منظم تیاریاں چل رہی ہے۔ اگر آپ نے ہوش کا ناخن نہیں لیا تو پھر آگے جو دن آنے والے ہیں وہ بہت برا دن ہوگا، اور ہماری نسل جب ہمارے سینے پر چڑھ کر سوال کرے گی اس کو جواب ہم نہیں دے پائیں گے، اور قبر کی مٹی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، کسی نے اپنا نام روشن کیا، کسی نے زمین کا نام روشن کیا، کسی نے دین کا نام روشن کیا۔ میرے بھائیوں، ان کی تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہے، اللہ نے زمین پر بھی ان کا نام روشن کیا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ اس کے نام کو روشن کرے گا۔ اس لیے میں تمام حاضرین سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اقرا للبنات کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ جھکے ہوئے کندھے کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا واسطہ، اگر آپ نے اقرا للبنات جو سب سے پہلے اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو وجود بخشا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ناپاک قطرے سے جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون سے جمع ہوا گوشت بنایا، اس کے اندر بہترین صورت عطا کیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں اگر آدمی کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو 1-2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن قربان جائیے اللہ کی قدرت پر کہ وہ خون میں ڈوبا ہوا پورے بچے کو ڈبا کر کے خون میں رکھتا ہے۔ سانس لینے کا اللہ نے کتنا منظم طریقے سے انتظام کیا ہے، اس کے اندر وہ زندہ ہے، وہ سانس لیتا ہے۔ اگر بچہ دانی کبھی پھٹ جائے 1 منٹ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کالی کوٹلی میں کس طرح سے اس کی زندگی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی قدرت پر ذرا غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر اس زمین کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، آسمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہو، ان کی دوری کو سمجھنا چاہتا
چاہتے ہو تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے تمام انسانوں اور جناتوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اور اللہ سے بغاوت کرو گے تو زمین چھوڑ کر نکل جاؤ، آسمان کے سائے سے نکل جاؤ۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگو، بار بار کوشش کرو بھاگنے کے لیے، بھاگ کر تھک جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی، نہ زمین کا احاطہ ختم ہوگا نہ آسمان کا سایہ ختم ہوگا۔ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر اس کو ناپاک کرو گے تو زمین پھٹ جائے گی، اس میں دھس جاؤ گے۔ یہ اللہ کا آسمان بنایا ہوا ہے، اس کے سائے میں اگر اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ آسمان سے پتھر گرا دے گا، اللہ آسمان سے آسمان کا دروازہ کھول کر پانی کا دہانے کو جاری کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نیچے سے چشمہ کو جاری کیا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا، پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ صرف نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو بعض لوگ شریک تھے وہ بچ گئے تھے، ساری دنیا کو اللہ نے غرق کر دیا۔ وہ آیت، سب سے پہلی آیت جو نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، اسی آیت کا پہلا لفظ اقرا ہے، اور اسی اقرا کی نسبت سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہے، اگر آپ کو پہلی وحی کی نسبت سے محبت ہے، تو میں آپ سب سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اقرا للبنات کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کہیے اقرا للبنات کی اس مدد کے لیے جب یہ آواز دے گی تو کیا آپ تیار ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ اقرا للبنات آگے بڑھے گا کہ پیچھے ہٹے گا؟ آگے بڑھے گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آپ حضرات سے میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں مان دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر تم تمنا کرنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ موت کے وقت تمہارا التجا ہوگا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیجئے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر لوں اور نیک صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو وہ تمنا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اس اقرا کو آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ آپ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون ہے؟ مولانا شمیم صاحب آواز لگا رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر آدمی 3540 روپے مینار کے لیے مفتی صاحب سامعین حضرات نے دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ 3540 روپے، اللہ تعالیٰ اس پیسے کو قبول فرمائے، اور ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کی نسبت سے دیے ہیں۔ اور مولانا مجیب اللہ صاحب خود کہے ہیں کہ آپ سبھی حضرات کل انشاءاللہ حضرت کی دعا میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے، اور اچھے علماء کرام کی مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے آئیں گے، تو اپنے جیب میں مینار کو زندہ کرنے کے لیے، شعائر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لے کے آئیں گے۔ مجمع وعدہ کر چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب لے کے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا خطاب انشاءاللہ دوسری نشست میں بھی ہوگا۔ میں آپ تمامی حضرات سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں جو میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ کے لیے مولانا علاء الدین صاحب نے اچھا انتظام کیا ہے، کھانا کھا کر کے ہی آپ لوگ گھر جائیں گے۔